ویو 360 میں انسانی ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری۔ پاکستان کی درجہ بندی اس سال بھی مایوس کن کیوں رہی؟ وجوہات جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP نے اس سال کے لیے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ شائع کی ہے۔ اس انڈیکس میں انسانوں کی ترقی کو پرکھ کر دنیا بھر کے ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اقتصادی اور غیر اقتصادی دونوں عوامل کی بنیاد پر کسی ملک کی خوشحالی کی سطح کا تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیر اقتصادی عوامل میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ اقتصادی عوامل میں شہریوں کی فی کس آمدن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان عوامل کی بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس برس 193 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان 164ویں نمبر پر ہے۔ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ پچھلے کچھ برسوں میں پاکستان کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہا ہے۔ گزشتہ چند اشروں میں پاکستان نے انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں پر کام کیا ہے، اور کچھ پر کام ابھی جاری ہے، جن کے لیے بھاری قرضے لیے گئے، جن کا بوجھ ملک کا ہر شہری محسوس کر رہا ہے۔ لیکن کسی بھی حکومت نے انسانوں کی ترقی میں سرمایہ کاری کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ اسی لیے جنوبی ایشیائی خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کہیں پیچھے ہے۔ تو آخر وہ کیا عوامل ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے اشاریے اتنے مایوس کن ہیں؟ تقریباً 30 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں انسانوں کی ترقی کے لیے صحت، تعلیم اور صنفی برابری جیسے شعبے کیوں نظر انداز رہتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کی رپورٹ کے مطابق انسانی ترقی کے حوالے سے درجہ بندی میں سب سے اوپر سوئٹزرلینڈ اور سب سے نیچے افریقی ملک صومالیہ ہیں۔ اس درجہ بندی میں 193 ممالک شامل ہیں، جس کے لیے کسی بھی ملک میں تعلیم، صحت اور لوگوں کی انکم وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر چند یورپی ممالک سر فہرست ہیں۔ ان میں سوئٹزرلینڈ کے علاوہ ناروے، آئس لینڈ اور ڈنمارک بھی شامل ہیں۔ یورپ سے باہر ہانگ کانگ بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین ممالک جیسے امریکہ اور چین کا نمبر اس درجہ بندی میں نیچے آتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک اس درجہ بندی میں قدرے نیچے ہیں۔ UNDP پاکستان کے نمائندے کے مطابق کووڈ کی وبا سے سنبھلنے کے باوجود پاکستان کی درجہ بندی مسلسل سماجی، اقتصادی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان 0.540 پوائنٹس کے ساتھ 193 ممالک کی درجہ بندی میں 164ویں نمبر پر ہے۔ خطے میں سری لنکا سر فہرست ہے اور عالمی درجہ بندی میں اس کا نمبر 78واں ہے۔ اس سے نیچے بنگلہ دیش اور بھارت ہیں۔ سب سے آخر میں افغانستان ہے، جس کا نمبر 182 ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے سید محمد علی، جو بین الاقوامی سیاسی امور کے علاوہ ماحولیات اور انسانی ترقی جیسے موضوعات پر بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو، ویلکم ٹو دا شو۔ اس سال کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں 193 ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی رینکنگ 164 ہے۔ کیا آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوئی؟ حیرت تو جی خاص نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے، پاکستان یہی لوئسٹ جو کیٹیگری ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اس میں ہی ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے 90 کی دہائی سے جب سے یہ انڈیکیٹرز بنے، تو امرتہ سین جو نوبیل اکانومسٹ تھے، محبوب الحق جو ہمارے ضیاء کے دور میں تو وہ فنانس منسٹر تھے، پھر انہوں نے اپنا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان میں اسلام آباد میں کھولا تھا، تو وہ لوگ حالانکہ اتنی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور UNDP کے لیے یہ چیزیں انہوں نے بنائیں، تو تب سے پاکستان کا اس سطح پہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو کافی برائی حال ہے۔ کچھ اس سے پہلے 2014، 15، 16 میں کچھ بہتر تھے، مگر 2017 کے بعد تو ہم اسی کیٹیگری میں ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہماری آڈینس کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے کہ وہ کون سے شعبے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانوں کی ترقی جو ہے اس رپورٹ کا جو انڈیکس بنتا ہے اس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟
تو ڈاکٹر محبوب الحق اور باقی لوگوں نے جب اس پہ کام کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو معاشی سطح پہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کا صرف آپ ملک کی ایک تعداد جو پاپولیشن ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ بات نہیں بنتی. تو کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, اور پھر انسانی آمدنی پر کیپٹا جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کا ملاب جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے. اور بھی کئی چیزیں اب اس میں شامل ہوتی ہیں. مطلب ایک خواتین کے لحاظ سے جو جینڈر پیرٹی کا ایک انڈیکس ہے, پھر انیکوالٹی کے لحاظ سے ہے, پھر ملٹی ڈیمینشنل اسپیکٹس ہیں پاورٹی کے. مگر بنیادی سطح پر یہ 3 چیزیں ہیں جی, صحت ہے, آمدنی ہے اور تعلیم ہے. ٹھیک ہے, ہم 7 اور بھی ایلیمنٹس شو میں شامل کریں گے. اس وقت ہم ایک رپورٹ کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو. انسانی ترقی میں فی کس آمدن اہم کردار ادا کرتی ہے. حالیہ کچھ برسوں میں مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے متوسط طبقے پر ہوا ہے. جہاں ایک فرد کمانے والا ہو وہاں تو مشکلات ہوتی ہی ہیں, لیکن ایسے خاندان جہاں میاں بیوی دونوں جاب کریں, دونوں برسر روزگار ہیں, انہیں بھی اپنے گھریلو بجٹ میں سے اہم چیزوں کی کٹوتی کرنی پڑ رہی ہے. کراچی سے سدرا ڈار ملوا رہی ہیں ایک ایسی ہی فیملی سے جو مہنگائی کے سبب روزمرہ کی ضروریات کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے 19 ایئرز ہو گئے جاب کرتے ہوئے, اور جب شروع میں سیلری کم تھی لیکن خرچے کم تھے, اور مہنگائی بہت کم تھی. اتنی کم تھی کہ ہم کم پیسوں میں بہت سارا سامان خرید لیتے تھے. اب سیلری بڑھ گئی ہے لیکن اتنی نہیں بڑھی ہے, مگر خرچے اس کا ڈبل ہو چکے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتا ہے سیلریز کا کیا ایشوز ہوتے ہیں. 6 سال سیلری نہیں بڑھتی, لیکن انفلیشن منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. اب جب انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور سیلری اتنی کی اتنی ہے تو اس کو مینیج کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹرول کے پرائسز بڑھتے ہیں. پیٹرول کے پرائس بڑھتے ہیں تو ہر چیز پہ فرق پڑ جاتا ہے. آفس جانے کے لیے بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, یا کہیں اور آنے جانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا ہے. پھر اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کے پرائس بڑھ رہے ہیں. کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے, اسکولنگ ہے, پھر فیسیں ہیں, پھر وین والے کی فیس ہے, پھر اور خرچے ہیں. بلز بہت زیادہ آنے لگے ہیں. مطلب جو ہمارا بجلی کا بل پہلے 5,000 آتا تھا, اب وہ اتنا زیادہ بڑھ کے 15,000 آ گیا ہے. اے سی اگر چلا لیا تو اور مصیبت, اور گیس کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, اور بہت سارے خرچے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کی فیس, سودا ہے, ظاہر سی بات ہے بچوں کا گھر ہے تو چیزیں بھی لانی ہوتی ہیں, ان کی پسند کی چیزیں. پھر شادی بیاہ ہو گیا یا کہیں جانا آنا ہو گیا, اس کے کپڑے الگ. مطلب ہر چیز کا الگ ایک آپ کے پاس لم سم اماؤنٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بڑے اسٹور پہ جانے سے آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایکسٹراڈنری چیزیں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ نہیں تو بچہ نہیں تو بیوی, کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا ہے, چلو یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو. بڑے اسٹور پہ جانے سے اگر آپ کا 10,000 میں گروسری آنی ہوتی ہے تو وہ 15 to 20 تک چلی جاتی ہے, 20,000 تک. جبکہ اس کا ہم نے آلٹرنیٹ یہ کیا کہ اب چھوٹی شاپ سے جا کے سامان اٹھاؤ تاکہ جو ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے وہ نہ ہو. پڑھائی پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں, ہم اپنے دیگر خرچے ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس 2 مہینے کی جاری ہوتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے پارلر کا خرچہ ختم کر دیا. پارلر جاتی تھی میں باقاعدگی سے, اب نہیں جاتی. آئی بروز کے لیے جاتی ہوں, وہ بھی بہت کم. اور پہلے میں کپڑے کبھی بھی خرید لیتی تھی, اب میں سیل سے اٹھاتی ہوں. کبھی سیل لگے گی تو میں انتظار کرتی ہوں کہ سیل لگے گی تو پھر میں کپڑے لوں گی. بلز, یوٹیلیٹی بلز مینیج کرنا مشکل ہے. میں کیونکہ میرے ساتھ وائف بھی جاب کرتی ہیں تو دونوں مینیج کر لیتے ہیں کسی طرح. لیکن جو لوگ ایک بندہ جاب کر رہا ہے وہ تو بالکل سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. جاب چھوڑ بھی چکی ہوں اور اس کے بعد یہ ریئلائز بھی کر چکی ہوں کہ نہیں بھائی, ایک کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا, اس لیے دوبارہ جاب کی, اور ورک فرام ہوم بھی کیا, فری لانس رائٹنگ بھی کی, فری لانس کام بھی کیا. تو میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں جو کہ پیسے آتے رہیں, ہاتھ میں پیسے رہیں, کیونکہ پیسے بہت ضروری ہیں. سیونگ تو ہو ہی نہیں رہی, اور اب جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں تو بالکل سیونگ ہو ہی نہیں سکتی. تو آنے والے وقتوں میں یہی ہے, یا تو کوئی دوسرا اپنا کام شروع کیا جائے, یا اس جاب کے ساتھ ایکسٹرا پارٹ ٹائم جاب بھی اسٹارٹ کی جائے, ڈبل جاب کی جائے, یا پھر کوئی اپنا ایسا کام اسٹارٹ کیا جائے جو کہ خرچے پورے کر سکے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مینیج ہو پائے گا انفلیشن. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. ہمارے لیے اب جگہ نہیں رہی ہے, کیونکہ ایک
متوسط طبقہ جس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، دعوتیں بھی کرتا تھا گھر میں، اس کے یہاں لوگ بھی آتے تھے، مہمان بھی آتے تھے، ہم بھی کہیں جاتے تھے. اب ہم کہیں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس جہاں جا رہے ہیں وہاں انتظام ہوگا، یا ہمارے یہاں اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کتنی ڈش رکھیں، کتنی کم کریں. تو جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے اب آپ کی وہاں جگہ نہیں رہی، اس ملک میں یا اس علاقے میں یا اس شہر میں جگہ نہیں رہی. تو مجھے ایسا، میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے. میری پلاننگ تھی کہ میں اپنا گھر کر لوں کیونکہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، لیکن جتنے اگر آپ سیونگ کرنے کی سوچتے ہیں یا بینک سے لون لینے کی سوچتے ہیں تو شرح سود اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے انفلیشن کی وجہ سے کہ آپ بینک سے لون بھی نہیں لے سکتے. پھر سیونگ اتنی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے زیادہ گھروں کے پیسے بڑھ گئے کہ جو خواب تھا کہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی گھر بنا سکیں گے. سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی، کسی ملک کی ترقی میں، آپ کے لیے میرے لیے سوال، کسی بھی ملک کی ترقی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر کیوں توجہ دی جاتی ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کا شہریوں کی خوشحالی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے جی، آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا کہ چین ہے یا امریکہ ہے، سب سے پاورفل ممالک ہیں، مگر اگر آپ اس پہ دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز پر تو وہ اتنے آگے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی ایسے حالات ہیں کہ ہوملس لوگ بھی ہیں سڑکوں پر اور جیف بیزوس بھی ہیں. تو یہ جو فرق ہے، اگر آپ صرف آمدنی کو دیکھیں، ملک کی آمدنی کو، اور ڈیوائڈ کر دیں کہ جی 400 ملین لوگ ہیں، تو اس سے تو نہیں پتہ چلتا. اس لیے یہ تھا کہ جی آپ کم از کم دیکھیے کہ ایجوکیشنل لیول کیا ہے صحت کے لحاظ سے. اب یہاں پر تو پھر بھی 80 سال کا ہونا مشکل نہیں ہے. ہمارے جیسے ممالک میں تو 65 سال کی عمر کے ارد گرد 1-2 سال آگے پیچھے یہ ایوریج ایج ہے. سو یو سی، اس لیے یہ ہے کہ صرف وہ پیسے سے بات، اور بالخصوص کیونکہ اب یہ اکنامک سسٹم دنیا کا ایسا ہے کہ وہ اس میں فرق بہت ہے، مطلب انیکوالٹی بہت ہے، امیر اور غریب میں فرق بہت ہے. تو وہ چیزیں جب آپ پھر ڈیٹا لیتے ہیں اور ایوریجز لیتے ہیں تو وہ چیز نہیں نظر آتی. سو اس لیے کم از کم ان 3 پیرامیٹرز پر تھا کہ جی اب اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. بلوچستان میں، آپ سندھ، اندرونی سندھ میں دیکھ لیں، جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں، اور لاہور جیسے شہر میں دیکھ لیں، بہت فرق ہوگا. سو یہ ایک ریئلائزیشن تھی، اور یہی 90 کی دہائی میں محبوب الحق اور باقی لوگوں نے اچھا کام کیا کہ آپ صرف پیسے سے اور اکنامک گروتھ سے بات جو ہے، آپ ملک کی خوشحالی کی بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں کیا جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ ترقی کا مطلب یہ انفراسٹرکچر بنا دیا جائے، بلڈنگز بنا دی جائے، یہ سب کر دیا جائے؟ انسانی جو ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز ہیں کیا ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا سیاست؟ مطلب زبانی سطح پہ تو نہیں کیا جاتا، روٹی کپڑا مکان اس طرح کی بہت باتیں تھیں، تعلیم کا بھی ریکگنیشن ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اب جو دھڑا دھڑ جو چین سے مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی، سڑکیں بن رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بلوچستان میں اسی لیے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ جی یہاں پہ سڑکیں تو بن رہی ہیں، گوادر میں پورٹ بن گیا ہے، تو ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ اگر چینی انجینئر آئے ہیں اور حکومت نے اپنے ہی اداروں کے تھرو کام کرانا ہے تو ہماری خوشحالی کدھر ہے؟ سو اس میں یہ ہے کہ صرف ایک روڈ بننے سے، ایک سڑک بننے سے جو ہے وہ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ سو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اور یہ کچھ اکنامک گروتھ کے ماڈلز جو ہیں جس طرح دنیا میں چلتے ہیں، یہ کچھ ان کا بھی قصور ہے. اچھا، اس رپورٹ میں ساؤتھ ایشین ریجن کے 9 کنٹریز کی جو ہے وہ درجہ بندی کی گئی، اس میں سری لنکا سب سے ٹاپ پر ہے. ایک عام شعبہ جو انسانی ترقی کا مظہر سمجھا جاتا ہے وہ ہے تعلیم. اب پاکستان نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے، وہ کافی نہیں سمجھی جاتی. UNDP کی درجہ بندی میں سری لنکا اس لیے بھی بہتر ہے کہ وہاں کئی دہائیوں تک چلنے والی خانہ جنگی کے باوجود شرح خواندگی خطے میں اچھی رہی ہے. تو پاکستان سری لنکا جیسے ملک سے کیا کوئی سبق سیکھ سکتا؟ وہ تو ہمیں بڑے سالوں سے سیکھنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھیے نا، وہاں تو یہ جو تاملز کے ساتھ اتنے سال ان کی جنگ رہی، خانہ جنگی رہی، اس کے باوجود انہوں نے تو 80 سے جو ہے وہ یونیورسل ایجوکیشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، مفت تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب ان کی 90% سے زیادہ جو ہے وہ اڈلٹ لٹریسی ہے، مطلب لٹریسی ہے. ہماری جو ہے وہ 60 کے ارد گرد ہے.
تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اتنا فوکس نہیں کرتے تعلیم کے اوپر، پھر یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی ادارے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا تعلیم. تو یہ ہے کہ ایک پھر وہ دوسرا پرائیویٹ سیکٹر اب تعلیم کیسی ڈیلیور کر رہا ہے، اور یہاں پر ہم جو امیر اسکول ہیں جہاں پر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اثر و رسوخ والے اپنے بچوں کو بھیجنے کے، اس کے علاوہ میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. مطلب جہاں پر 500 600 700 روپیہ ہے، وہ مکی ماؤس کی تصویر لگا دیتے ہیں، ٹیچروں کو وہ پیسے دیتے نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ اور یہ جو ہے اس طرح کی تعلیم پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کرنا، یہ صرف پاکستان حکومت نہیں کہتی، یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں کئی سالوں سے انکریج کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے خرچے سرکاری بند کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کام کرنے دیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کی. آپ مطلب یہ تو ہماری لٹریسی ریٹ یا ہمارا لٹریسی ریٹ 60% پلس ہے، مگر آپ کئی اسٹڈیز جو تعلیم کو غور سے دیکھتے ہیں تو لوگوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے. مطلب نہ وہ ٹھیک طرح پڑھ سکتے ہیں بچے، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تجزیہ کر سکتے ہیں. علی ہم آپ کی طرف آئیں گے واپس. اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمیں آسیہ مغل جوائن کر رہی ہیں، جو ماحولیاتی مسائل اور صنفی مساوات پر بلاگنگ کرنے کے علاوہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی سرگرم ہیں. آسیہ، تعلیم اور صحت پاکستان کے وہ شعبے ہیں جن میں خواتین اب بھی پیچھے ہیں. تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ابھی بھی بات چل رہی تھی، آپ لوگ اسی کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ملک ہو، وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑا عنصر ہی پاکستان میں ناقص صحت، تعلیم، خوراک، پھر آمدنی اور پھر جو وسائل ہیں اور جو بنیادی سہولیات تک رسائی ہے وہی غیر مساوی طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. تو اب یہاں پر جب ہم سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر جو کہ ہم جانتے ہیں سبھی کہ پتر شاہی نظام ہے یہاں پر. تو یہاں پہ خواتین کو تو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہے، سامان سمجھا جاتا ہے. تو تعلیم ان کے لیے تو سمجھی ہی نہیں جاتی. گھر میں بھی ڈسکریمنیشن جب ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی لڑکی نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، اس کے تو کل کو ہم نے شادی کر دی. تو جب ہماری سوچ ہی سوسائٹی میں، معاشرے میں اس طرح کی ہوگی، تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیں گے، پھر غربت ہماری جو ہے وہ ایک اہم عنصر بن چکا ہے جس کے لیے حکومت نے بہت سارے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. پھر ہماری جو خواتین ہیں، جو ینگ گرلز ہیں، ان کو بزنس میں لانا، کاروبار میں لے کے آنا، خواتین کو اکنامکلی ان کو امپاور کرنا از ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اس کے اوپر حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر سرکاری ادارے بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بہتری آئی ہے. گو کہ ابھی جو HDI رپورٹ آئی ہے 2023 میں، اس کے مطابق تو ہمارا گراف تھوڑا نیچے ہی گرا ہے. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں، جیسے پاکستان میں احساس پروگرام جب چل رہا تھا تو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو وومنس امپاورمنٹ میں ان کو فائنینشلی امپاور کیا جائے، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ ان کو دی جائے تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ 9.3 ملین وومن بینیفیشریز کے ساتھ کام کر رہا ہے. ان کی وہ ٹریننگ کروا رہا ہے فائنینشیل مینجمنٹ پہ، اور یہ وہ طبقہ ہے جو غریب سے غریب تر طبقے سیگمنٹ ہے سوسائٹی. اچھا آسیہ، یہ بتائیے، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس سال کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کی محض 25% خواتین لیبر فورس کا حصہ، یعنی فل ٹائم جاب کرتی ہیں. تو خواتین میں آمدن کا تناسب بھی اسی لحاظ سے بہت کم ہے. ایک ایسا ملک جہاں کی آبادی کا کم از کم نصف خواتین ہیں، کیا آپ معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی اس طرح کی شمولیت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، وومن انٹرپرینیورز جو خواتین کاروبار میں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو جو 22% اس وقت چھوٹے کاروبار ہیں پاکستان میں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، اب جو نان رجسٹرڈ ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اس کا بھی 1%، 1% حصہ خواتین. تو جب میں ابھی دیکھ رہی تھی تو ایک محتاط سروے کے مطابق دنیا میں امریکہ جو ہے اس وقت لیڈ کر رہا ہے خواتین کو
کاروبار میں لے کے آنے پر وہ اس کو اہمیت دیتا ہے. اور پاکستان میں بھی اس وقت بہت سارے ایسے پروگرامز چل رہے ہیں جس میں خواتین کو کاروبار میں لانے پر ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, ان کو فائنینشیل سپورٹ سیڈ فنڈنگ کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سارے اسٹیپس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا, جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں. اور خواتین کو تو آپ دیکھ لیں, خواتین کو کہیں پر بھی کیا پیرٹی ہے, کیا خواتین کو ایکول حقوق مل رہے ہیں, کیا صحت کے حوالے سے دیکھا جائے, تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے, کاروباری جو سہولیات ہیں, کیا اس میں جو قرضے دیے جا رہے ہیں خواتین کو, اس میں بھی بہت کم لیول پر ایسے ہے کہ ان کو سود سے بالا تر قرضے دیے جاتے ہیں. اور خواتین کو انکریج کرنے کے اوپر وہ کہ ابھی بہت کام ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہم اگلی کچھ سالوں میں دیکھیں گے obviously. لیکن اب تک اتنے سالوں میں اس کے اوپر کام نہیں ہو پایا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اچھا آسیہ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ دونوں ایوان شامل ہیں, اس میں ریزرو سیٹس ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, 20% کے اراؤنڈ ویمن جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہیں. تو خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پاکستان میں, اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا وہ اچھی اس کی شرح ہے؟ دیکھیں, اگر ہم پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں تو خواتین کی شمولیت کو ہم نے دیکھا کہ بہتری آئی تھی. اس پہ بہت ساری گراس روٹ سے خواتین نے جوائن کیا تھا ریزرو سیٹس پر. لیکن پھر وہی بات ہے, obviously کہیں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اوتھینٹکلی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ خواتین کی ایک مناسب شمولیت سیاسی پارٹیز میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, پروونشل اسمبلیز میں ہے. تو یہاں پر ابھی بھی سوالات ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, بہت تھینک یو ویری مچ آسیہ. آلرائٹ, آپ نے ان کی ڈسکشن سنی. ہم بیک ٹو اپنی ڈسکشن پہ جاتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ یہاں پہ واشنگٹن میں موجود ہیں, IMF و تمام مالیاتی جو ادارے ان سے وہ کریں گے میٹنگز. پاکستان کی ترقی کے لیے ان انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے جی, قرضے ہم ان سے لیتے ہیں اور ابھی سے تو نہیں لے رہے, ہم جب سے کولڈ وار شروع ہوئی ہے تب سے ہم ان سے قرضے لے رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیے چین سے پاکستان جو ہے, اور واقعی چین کا اب ہم نے بہت سارا قرضہ دینا ہے, اور چین نے جو انفراسٹرکچر تو بنا دیا, مگر اب وہ انفراسٹرکچر بنا کر جب تک معاشی ترقی نہ ہو, انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہ ہو, تو ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ کنسرن تو ہے. مگر یہاں پر امریکہ بھی دیکھیے 50 سے ورلڈ بینک اور IMF ہمیں قرضے دیتا جا رہا ہے. تو اس قرضے سے کیا ہوا ہے, غربت کتنی کو ختم ہوئی ہے؟ پہلے تو چلے 20 سال 30 سال وہ ڈائریکٹلی سرکار کو پیسے ملتے تھے, مگر تب جب سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ایک وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ دیتے ہیں پیسے, تو وہ تو کہتے ہیں پھر آپ جی تعلیم میں یہ کیجئے, صحت میں یہ کیجئے. تو وہ چیزیں ٹھیک ہے, ہم وہ پوری چیز نہیں کرتے ہوں گے, مگر اب 30 سالوں سے وہ چیزیں ہم کر تو رہے ہیں, تو اس کے باوجود اس کے نتائج کہاں پر ہیں؟ پھر ہمارے جب لیڈر یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ قرضے تو واپس کرنے ہی کرنے ہیں. تو اب یہ قرضے جب واپس کرنے ہیں, آپ نے پھر فوج کو بھی پیسے دینے ہیں, تو پھر ترقی کے لیے, انسانی ترقی کے لیے کتنا پیسہ رہ جاتا ہے؟ تو قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جاتا ہے, یہ جو وشس سائیکل سے نکلا کیسے جائے؟ اس سے وہ کشکول تو جی کوئی بھی نہیں توڑ سکا. وہ اگر آپ نے کشکول توڑنا ہے پھر آپ کو نیچے سے کام کرنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ جب سے ملک بنا ہے, ہم تو اوپر سے مسلم لیگ بھی جب بنی, ذمہ داری سسٹم کے ساتھ بنی, کبھی ہماری پراپرلی ہم نے جو ہاری ہے اس کو تو اس کے بعد تو زمین ہوتی نہیں ہے. تو یہ کام جو ہے یہ نیچے سے ہونا, اصولاً تو نیچے سے ہونا چاہیے تھا, اور پرفیکٹلی کہیں بھی نہیں ہوا, مگر پاکستان میں تو بہت ہی اس میں گنجائش ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایز گیسٹ رہے اور آپ نے انسائٹس دیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ملے گا. اسی کے ساتھ آج کا شو ہم ختم کریں گے. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.